السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. اس وقت پاکستان بھر کی صورتحال جس میں نظریں لگی رہیں پنجاب میں، جہاں آج اسپیکر کا معاملہ بھی تقریباً تمام ہوا اور آج اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی منتخب ہو چکے ہیں. تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی ایک اور فتح ہے. حمزہ شہباز ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں کہ باقاعدہ بیلٹ کے اوپر سیریل نمبر ڈالا گیا تھا جس سے شناخت ممکن ہو سکے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اور اس شناختی عمل کی وجہ سے جو ان کو ووٹ پڑنے چاہیے تھے، ان کے اسپیکر کو پڑھنے چاہیے تھے، وہ ووٹ حاصل نہیں کر پائے ہیں. لیکن بہرحال وہ عدالت کا رخ کریں گے. عدالت کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتبار نہیں رہا، اعتماد نہیں کر رہے، اور مستقل عدالت کے حوالے سے جو کمنٹس سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو باقاعدہ نام لے کے مختلف ججز کو کہا ہے کہ آپ فلاں نہ بنے، فلاں نہ بنے اور فلاں نہ بنے. تو اس طرح کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اوپر دباؤ کبھی خان صاحب کی جانب سے آتا ہے، کبھی اپوزیشن کی جانب سے آتا ہے، اسی طرح کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ، کبھی مختلف اداروں پہ، کبھی صحافیوں پہ، اور اسی طریقے کی جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہی ہے. لیکن ملک کی صورتحال اس مقام پہ پہنچ چکی ہے جہاں پر آج آرمی چیف نے ملک کو سہارا دینے کے لیے اور سنبھالا دینے کے لیے ذکر کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو رقم ہے فوراً پاکستان کو ریلیز کر دی جائے، تاکہ جو دوست ممالک ہیں وہ بھی جو رقم پاکستان کو ملنا ہے وہ مل جائے. اس وقت آرمی چیف نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اس وقت کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس بحرانی صورتحال جو معاشی صورتحال ہے اس سے نکالا جا سکے. لیکن اس تمام صورتحال میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر کا ایک حصہ یا ایک معاملہ جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کا بھی ہے، جو اس وقت سیاسی افراتفری ہے اور تاجروں کی جانب سے نکالا جانے والا پیسہ ہے. سرمایہ کاری کے دوران جو عدم اعتماد کی فضا ہے، اس کی وجہ سے ساری صورتحال ہمیں ڈالر کے اوپر بھی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو فی الحال اگر سیاسی جماعتیں جو تھوڑے عرصے کے لیے اپنے سارے سیاسی مفادات ہیں اس کو سائڈ میں رکھ دیں تو ہو سکتا ہے کہ ملک کی بہتری کے کچھ اسباب پیدا ہو سکیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رزاق باجوہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. جناب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ ندیم باقی مولوی صاحب ہیں، ماہر معاشیات ہیں، تجزیہ کار ہیں. جناب بہت شکریہ آپ کا. اور جناب ذیشان احمد صاحب، ذیشان احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، معاشی لحاظ سے بھی کافی گہری نظر رکھتے ہیں. جناب بہت شکریہ آپ کا. باجوہ صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. تحریک انصاف کو پنجاب میں کامیابی حاصل ہوئی. آج وہاں پہ اسپیکر بھی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے آپ کا منتخب ہو چکا ہے. لیکن ایسے میں الزامات کافی سامنے آ رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی اب، یعنی مریم نواز صاحبہ نے تو مان لیا تھا 20 سیٹوں کے اوپر کہ جناب آپ کو فتح ہو گئی، مبارک ہو، لیکن اب مانا نہیں جا رہا. بہت شکریہ وقار صاحب. ملک، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں یہ اقتدار کی جنگ، جس طرح ایک ہم بچپن میں ایک وہ ہاکی کا ایک میچ دیکھا کرتے تھے، اس میں شاید وہ دو بھائی تھے یا دو الگ، کلیم اللہ اور سلیم اللہ، اس طرح کے دو بڑے پاکستان کے نامور کھلاڑی تھے. وہ گیند انہی کے درمیان رہتی تھی اور وہ کبھی وہ جو بتا رہے ہوتے تھے، کمنٹری کر رہے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گیند اب سلیم اللہ کے پاس چلے گی، اب کلیم اللہ کے پاس چلے گی، اب سلیم اللہ کے. اب دیکھیں کہ ملک کا کیا حال ہے، بھوک، افلاس. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کامیابی تھوڑے سے دن کے لیے ملتی ہے، 2-4 دن کے لیے نون لیگ کو مل گئی، 2-4 دن کے لیے تحریک. دیکھیں یہ کھیل میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کو ختم کرنا چاہیے. خاص طور پہ میں آرمی چیف صاحب جنرل باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، دیکھیں اقتدار سے نکلیں باہر. اب تو ملک بچانے کی بات کریں. ملک کا کیا حال ہو گیا ہے. اور سونا جو ہے ایک دن میں 10-10 ہزار روپے پر تولہ پہ بڑھ رہا ہے. ڈالر روزانہ جس تیزی سے اوپر، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے قوم سے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹر ہونے جا رہا ہے. اللہ ایسا نہ ہو، میں تو دعا کرتا ہوں. لیکن جو میں ایز اے سیاسی کارکن کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفالٹر ہو چکا ہے، کچھ نہیں بچا ہے، کوئی چیز سمت میں نہیں ہے کوئی. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے وہ یہ جو ہماری 11 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خدا کا بھی خوف کرنا چاہیے، تھوڑا سا سیاست کو سائڈ پہ رحم کر دیں. بہت برا حال ہے. بالکل، سیاست کو تھوڑا سا سائڈ میں کر دیں تاکہ جو ملک ہے اس کے حالات تو ہمیں کچھ فکر لگ گئی ہے کہ کیا بنے گا ہمارے بچوں کا، ہمارا کیا آگے جا کے کیا بنے گا. بالکل جناب، ایسی صورتحال ہے. ندیم صاحب کیا لگ رہا ہے، کیا صورتحال دکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں
قوم کو یہ بتا دوں کہ کوئی پاکستان ڈیفالٹ پہ نہیں آ رہا اور نہ آئے گا. آرمی چیف کو اپیل کرنی پڑ گئی جناب. کیونکہ دیکھیں یہ سب چیزیں اکنامک ڈیولپمنٹس جو ہے نا یہ کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے تو میں فیکٹس اینڈ فگرز کے حساب سے بات کروں گا. $4 ارب کا آپ کے پاس سونا پاکستان کے پاس ریزرو میں ہے, جس کے اوپر کسی قسم کی پلیج نہیں لی گئی ہے, اور وہ سونا پاکستان کا اپنا سونا ہے. ٹھیک ہے جی, $4 ارب. رہا سوال اب ریزروز کے, $9 ارب کا آپ کے پاس ریزروز پڑے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں کوئی آپ کو ایسا نہیں نظر آ رہا کہ اب رہا سوال جی اگر یہ سب چیزیں سچ ہے تو پھر ڈالر اوپر کیوں جا رہا ہے؟ ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ سن 2000 میں فری فلوٹ ایکسچینج انٹروڈیوس ہوا تھا, جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2000 میں 51 روپیز کا ڈالر تھا. فری فلوٹ ایکسچینج کے دوران سن 2000 میں ہمارے ریزرو سے $2 ارب اور 51 روپیز کا ڈالر چل رہا تھا. پھر سن 2013 میں ہمارے $7.5 ارب ریزرو میں آئے, مگر اچانک ڈالر کیونکہ فری فلوٹ ایکسچینج ہوا تھا تو پھر وہ $100 $101 پہ چلا گیا تھا. ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. پھر 2013 سے یہ ایک ان کو کہا گیا کہ جناب اس کو آزاد کر دیں, اسٹیٹ بینک کو کسی قسم کی روک تھام نہ ہو ڈالر کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا سن 2018 کے بعد عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ فری ہینڈ دیا جائے. وہ جیسے ہی فری ہینڈ ملا اس کے بعد آپ دیکھیں ڈالر کی ایک ریلی بنتے چلے گی, جس کے اوپر لوگوں نے تنقید عمران خان صاحب کو بھی کیا, اور اب پھر اس کے بعد شہباز شریف, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کیا پاکستان کی طرف آ رہے ہیں کہ جناب, اور اس سے کیا ہو رہا ہے مزید, اور جسے میں کہتا ہوں سٹہ بازار کہہ دیں, گیملنگ کہہ دیں, یا ہمارے دشمنوں کی سازش, تاکہ وہ ڈالر کو جتنا آپ سٹرونگ کریں گے اتنا ہی آپ کی معیشت کے اوپر اس کے امپیکٹ آئیں گے. سر جہاں دشمنوں کی سازش ہے, اپنوں کی ناعاقبت اندیشی بھی ہے کہ اس وقت جو لڑائی جھگڑا اس وقت دکھ رہا ہے ہمیں, جی اسی وجہ سے جو صورتحال ہے تاجر سرمایہ کاری نہیں کر رہا, اس وجہ سے بھی تو ڈالر اوپر جا رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں تاجر جو ہے سرمایہ کاری اس لیے نہیں کر پا رہا, اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک انسرٹنٹی کا فضا قائم کیا جا رہا ہے. مختلف بیانات دیکھیں, آج آرمی چیف کو کیوں جانا پڑا, کیونکہ باہر کے ممالک جو ہیں وہ خود کنفیوزڈ ہو گئے ہیں. کبھی اپوزیشن سے کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہے, کبھی حکومت کی, جیسے کہ میرے قابل دوست نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اب سیاست کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ملک کے بارے میں سوچنا ہے. جو انہوں نے بات کی بڑی پیاری بات مجھے لگی کہ اگر بڑے جو ان کے ہیں یا جتنے بھی بڑے, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہو, پی ٹی آئی کے ہو, پیپلز پارٹی ہو, تمام جماعتیں اب یہ سوچیں کہ جناب ہمیں ملک کے لیے کرنا ہے, ملک کی معیشت کے لیے کرنا ہے, تاکہ ایک سٹیبلٹی ہو اور ان کی بھی کوئی ورت ہو. اب تو عوام, آپ انٹرنیشنلی تو چھوڑ دیں, عوام تک کے بیزار ہو گئے. وہ کہتے ہیں جناب ان کی جب نہ سنی جاتی ہے تو یہ رونا روتے ہیں, ان کی نہیں سنی جاتی وہ رونا روتے ہیں, اور پھر دونوں پارٹیاں جو مضبوط پارٹیاں یہ اداروں پہ الزامات شروع کر دیتے ہیں. اس کے بھی نقصانات ہیں. اب عوام کو بھی یقین کریں گے مذاق لگنے لگا ہے کہ دو بڑی سیاسی پارٹیاں کر کیا رہی ہیں. ٹھیک ہے سر, عوام کے بارے میں سوچیں اور آپس میں لڑنا کم کریں, آپس میں لڑنا بند کریں. ذیشان صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے, یہ جو اس وقت ملک کی سری لنکا ہو, اب لبنان کی بھی بات ہوئی, پھر عراق کی بھی بات ہوئی, یہ انٹرنیشنل معاملات بھی ہیں. پاکستان بھی خدا نخواستہ اسی اثرات کے اندر تو نہیں آ رہا؟ بہت شکریہ. بالکل میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں, اور لیکن اس کا لنک کیا ہے وہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا. اصل میں تھوڑی سی اگر آپ ہسٹری کے اوپر جائیں, جب تک پورے ورلڈ کا سسٹم گولڈ بیڈ کرنسی کے اوپر چل رہا تھا, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی جیب میں $100 نہیں ہوتا تھا, ان ایکچوئل $100 کا سونا پڑا ہوا ہوتا تھا. اس کی وجہ سے کبھی مہنگائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں آیا. ایون اسلامی ریاست کی خلافت کی بھی جو کرنسی تھی وہ سونا اور چاندی بائی میٹیلک نظام کے اوپر تھی. 1300 سال تک یہ سسٹم چلتا رہا. اس دوران مہنگائی نہیں ہوئی 1300 سال کے اندر. ابھی تو ہمیں ہفتے وار, دن وار, بلکہ جس طریقے سے باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک دن میں $10,000 بڑھ گئے, ٹھیک ہے, تو یہ والی پوزیشن آ گئی ہے عوام کی. لیکن وہاں 1300 سال تک آپ کو مہنگائی کا کانسیپٹ نہیں ملا, کیونکہ گولڈ آپ کی کرنسی ہوتی تھی, سلور آپ کی کرنسی ہوتی تھی. جب بین الاقوامی طور پہ جنگ عظیم ہوئی ہے, جنگ عظیم آپ کو پتا ہے اس لیول کی جنگ
کرنے کے لیے بہت بڑا سرمایہ چاہیے تھا. اتنا سونا ان بڑی طاقتوں کے پاس نہیں تھا. انہوں نے فرسٹ ٹائم فیک کرنسی چھاپی حکومت کے اعتماد کے اوپر. ایک طریقے سے حکومت کے بانڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, حامل حاضہ کو ادا کیا جائے گا. کیا ادا کیا جائے گا؟ یہ سونا ادا کرنا ہے, جو کہ وہ بھی نہیں. خیر, اس کے بعد اگر آپ ہسٹری کے اوپر جائیں, امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں گولڈ رکھوں گا. کہ وہ 45 میں جنگ عظیم دوم کے بعد فتح ہو کے آیا کہ ٹھیک ہے اب گولڈ میں رکھوں گا اور تم لوگ ڈالر رکھو گے. یہ والا معاملہ بھی چلتا رہا. 71 کے اندر رچرڈ نکسن جب ان کے صدر تھے, انہوں نے کہا اب میں, جب اس ٹائم فرانس کے ڈیگال صدر تھے, انہوں نے کہا کہ جب ان کا کسی بات کے اوپر پھڈا ہوا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ڈالر واپس کرتے ہیں, اتنا سونا ہمیں تو. اس نے کہا میں نہیں دوں گا, اب میرا اعتماد ہی ڈالر ہے. اس ٹائم پریکٹیکلی دن رات ہمارا مزدور 100 ڈگری اگر میں کہوں مشین کے اوپر کھڑا ہو کے کپڑا تیار کر رہا ہے, امریکہ کو بھیج رہا ہے, موزے تیار کر رہا ہے, امریکہ کو بھیج رہا ہے. ہم لوگ اپنی تمام تر محنت کر رہے ہیں, یعنی یہ پوری دنیا میں. امریکہ کیا کر رہا ہے؟ ڈالر چھاپ رہا ہے اپنی مشینوں کے اوپر پریکٹیکلی, اور وہ آپ کو دے رہا ہے. اس نے کوئی بیکنگ نہیں کی ہوئی. صحیح ہے ریزرو ہوں گے, لیکن وہ ریزرو اس لیول کے نہیں ہے جس لیول کی کرنسی فری فلوٹ ہوئی ہوئی ہے. تو آپ جو یہ لنک بتا رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر جو ان ایکچوئل بحران آیا ہوا ہے کہ جی ڈالر کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا ڈالر کے بغیر. کیا 1300 سال, بلکہ میں پیچھے چلا جاؤں 5000 سال سے دنیا نہیں چل رہی تھی. اصل میں ڈالر جو ہے تو اس کو ایک ورلڈ آرڈر کے تحت اس کو کمبائن کر دیا ہے. یہ ورلڈ آرڈر توڑنے کی ضرورت ہے. کے حوالے سے ایک پیمانہ مقرر ہو چکا ہے, کروا دیا گیا ہے, زبردستی یہ چیز کیا گیا ہے. پیمانہ وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے ایکسیسیبل ہو. جیسے سونے اور چاندی کی ہماری وہ بات ہے, سب کے لیے ایکسیس, جو محنت کرے گا اس کو مل جائے گا. لیکن اب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اب جو ڈالر کی جو اڑان ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے؟ سوال ہی ہاں, اب ہم نہیں, اگر IMF سے آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو. ایک تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سب سے بڑا پرابلم ہے, ہمیں ٹول ہی اس طریقے کے دیے جاتے ہیں لائک IMF. آپ کو یہ ایک ٹول دے دیا بھائی تمہارے مسئلے یہ حل کرے گا. یار IMF کی ایٹ لیسٹ 112 ملکوں کی تاریخ ہے. جس ملک میں IMF گیا ہے, کیا کسی ملک کو سیدھا کر کے گیا ہے؟ افریقہ کے پورے اب 52 ممالک کے اندر وہ گیا ہے. کسی ایک ملک نے آج تک ترقی کی ہے؟ یہاں پہ کہاں پہ گیا ہے؟ وہ ورکنگ کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, یعنی آپ کے پاس جب آئے گا IMF ایک ادارہ ہے, ایک معاشی ادارہ ہے جو کہ ایک استعماری ٹول ہے. وہ کرتا کیا ہے, ملکوں کے اندر کس طریقے سے گھستا ہے. وہ آپ کے ملک کے اندر آیا, ٹھیک ہے, اس نے جس ملک کے پیسے لگے ہوئے ہیں, یعنی IMF کے اگر آپ شیئر اٹھا کے دیکھیں گے نا کہ کون IMF کو فنڈنگ کر رہا ہے, 18% فنڈنگ امریکہ کی ہے, اس کے بعد جرمنی ہے, یورپ ہے, برطانیہ ہے, یہ ان سب کی فنڈنگ سے وہ IMF کا ایک کلیکٹیو فنڈ ہو گیا. مزے کی بات ہے امریکہ بھی جو ہے وہ قرضہ لیا, ہاں, مطلب کہ ایک ان کا نا, اب اس نے ان کے مفادات, ظاہر سی بات ہے جہاں وہ پورے ہو رہے ہوں گے اس کو وہ پورا کرے گا. سر کیونکہ وقت ذرا شارٹ ہے, بس میں ایک ہلکا سا ایک پوائنٹ ہے, وہ آپ نقطہ سمجھتے رہیے, ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. IMF جب ہمارے ملک کے اندر آیا کہ میں نے تمہیں یہ قرضہ دے دیا, اب باہر سے جتنا سرمایہ کار آیا ہے, یعنی آپ کو پتا ہے اس ٹائم آپ کا سرکولر ڈیپتھ, یعنی ہب کو جتنی بھی IPPs ہیں 850 ارب روپے آپ نے دیے ہیں پچھلے سال. یہ وہ کہتا ہے یہ 850 ارب تو آپ نے دینے ہیں کیونکہ سرمایہ کاری ان لوگوں کے ملکوں کی ہوئی ہوئی ہے, لیکن وہ آپ کو اس چیز سے نہیں کہتا کہ آپ اس کو نہیں دو 850 ارب روپے, اور غریب جو ہے آپ اس کا یونٹ آپ بڑھا دو 24 روپے تک. وہی چیز آگے یہ والا جو ٹیکسز جو ہے وہ اس پہ لگے رہے. استعماری ادارہ یہ سولوشن نہیں ہے. بالکل. اچھا باجوہ صاحب, اس وقت اس پوری صورتحال میں جہاں آپ نے اپنی سیاسی جماعتوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو آپ نے اپیل بھی کر دی ہے, لیکن کیا اس وقت جو سیاسی ماحول گرم ہے اس میں کیا یہ سیاسی جماعتیں آپس میں چپ ہو کے بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے انہیں ایک اچھے محب وطن ہونے کا ثبوت دینا چاہیے, اور اس ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے. اب جب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معاشی حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں, اور سیاسی جماعتیں اگر آپس میں اسی طرح دست و گرے باندھ رہیں گی تو کیسے چلے گا یہ سسٹم؟ کیسے آپ دنیا میں اپنا, جب تک آپ کے ملک میں دیکھیں نا, دنیا بھر میں امریکہ ہے, ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے, آرام سے وہ جو جیتتا ہے اسے کام کرنے دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا سسٹم ہی نہیں ہے, سازشیں کی جاتی ہیں ہٹانے کے لیے, جھوٹے الزامات لگا. میں سمجھتا ہوں کہ بس 70 74 75 سال جتنے بھی ہو گئے ہمارے
पाक वतन को तामीर हुए, अल्लाह पाक इसे हमेशा कायम रखे। 75 साल। अब अगर ये सियासी जमातें अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगी और ये आपस में इसी तरह एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगी, और जो आएगा, अब देखें ना, अब मौजूदा जो PDM की गवर्नमेंट आई है, इससे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। ठीक है, हमने खामोशी इख्तियार की भी, ठीक है, कुछ ये लेकिन मैं समझता हूँ कि मुफ्ता इस्माइल साहब ने, जो हमारे मुशीर हैं अभी ख़जाना, किस तरह उन्होंने बेदर्दी के साथ हंस कर मजाक उड़ा कर महंगाई की है। चले आप देखें, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की, बिल्कुल तरक्की पजीर भी मैं तो नहीं कह सकता, इसे क्या कहा जाए, बड़ा पसमानदा है। और आप देखेंगे पेट्रोल बढ़ने से, डीजल बढ़ने से, डॉलर ऊपर गया है, सोना ऊपर चले गया। अब आप यकीन करें सर, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर कह रहा हूँ कि दिन में 10, 15, 20 लोगों के, मुझ जैसे एक सियासी कारकुन को फ़ोन आते हैं कि आप हमारी मदद करवाएं, हमें कहीं जॉब पे लगवा दें, हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं है, घर के किराए के पैसे नहीं है। यार बहुत बुरा हाल है। मैं कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ सियासी जमातों को, भाई आप लोगों के पास बहुत पैसे हैं, आप लोगों ने तो खूब इंजॉय कर लिया। किसी ने 4 साल लगा लिए, किसी ने 30 साल लगा लिए, किसी ने मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा 50 साल पीपल्स पार्टी को हो गए मुख्तलिफ, अगर सारा इनका इक़्तिदार कर। यार बस कर दो यार, इस कौम पर, अगर ये मुल्क होगा, ये कौम होगी, तो मैं समझता हूँ कि हम सब इन्हें सपोर्ट भी कर देंगे। अच्छा, कभी लेकिन ऐसा तो ना करें कि ये अवाम ही ऐसा ना करें। अच्छा, इसमें जो है, चूंकि आप एक ताजिर भी हैं और आप जानते हैं कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसमें बिजली के बिलों के अंदर जो एक नया इजाफा किया गया है, ये तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म है। आज एक दुकानदार हमारे पड़ोस में है, उसने मुझे बताया कि मेरी दुकान बंद थी, 2 दिन हुए मुझे खोले हुए दुकान, और मैंने 7 यूनिट जलाए। छोटी दुकान है, इतनी बड़ी दुकानें भी नहीं, और वो 7 यूनिट मेरे बिजली के जले हैं, और मुझे बिल जो आया है वो 7,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये यूनिट के हिसाब से। 6,000 तो शायद इन्होंने जो अभी नए टैक्सेस लगा दिए वो हैं, और 1,000 शायद उसको जो बिल का आया। अब मुझे बताएं कि ये यार ये कौम में इतना दम नहीं है। आप इन्हें कितना, आपने गोश्त खा लिया, मांस खा लिया, खून पी लिया, अब हड्डियों को आपने चढ़ा दिया है चूल्हे पर कि खूब उसको उबालें, उसकी यखनी में। ऐसा ना करे इस कौम को। तो सिर्फ क्या लाएमल क्या हो सकता है, क्या लाएमल हो सकता है? बिल नहीं देंगे? मैं तो समझता हूँ कि देखें, अगर ये रवैया रहता है सियासी जमातों का, तो नई क़यादत की ज़रूरत है। आवाम को निकलना पड़ेगा, खुद अपने से क़यादत पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि अब भाई, अब हमने तो देखें, इमरान खान साहब चले जी, हमने बहुत साथ दिया, मैं खुद उस एज ए कारकुन बहुत हमने जद्दोजहद की है। कहा गया कि जी इनकी वजह से महंगाई है। अब चले जी, ये 11 जमातें मिलकर आती हैं, इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े दूध शहद की नहरें। ये हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हर रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जी, अब वो भी ताजिर पेट्रोल एक तरह का होना चाहिए, पेट्रोल 100 रुपए का होना चाहिए, पेट्रोल 80 रुपए का होना चाहिए। ठीक है यार, इतना तो ना करें। मैं तो इनसे, मैं आज कोई दिल भी नहीं कर रहा, यकीन करें, लोगों का हाल देख करके। बिजली के बिल देखें, घरों के बिल देखें, दुकानदारों के बिल देखें, पूरा शहर। अब देखें, दुनिया, चाइना जैसे इतने बड़े कंट्री में जो ताजिर हैं, उन्हें वो 40 या 50% पर बिजली रियायत देते हैं कि जी यार ये तो हमारी मुल्क को चला रहे हैं, इनसे तो हमें टैक्सेस मिल रही है, हमारी मशीयत को संभाल के बैठे। हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं ताजिरों को, उसी तौलियों को निचोड़ के उनका बिल्कुल बेजार कर दिया है। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, ये बिजली के बिलों में लगा, यानी कि आप कह रहे हैं कि टैक्स हम वसूल करेंगे मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन क्या सर ये सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है? ताजिर तो फिर अपना कारोबार बंद कर देगा इस तरह। कसूर कुछ बड़े लोगों का भी है और सियासी लोगों का भी है। अभी आप देखें कि अब राज ग्रुप के मालिक, के इलेक्ट्रिक के मालिक आरिफ नकवी साहब कौन कौन से सियासी लोगों को फंडिंग दे रहे हैं। देखिए, मुफ्त में ताजिर हो या IPPs हो, 1 रुपया नहीं देता। वो जब किसी पार्टी को पैसे देते हैं ना, उससे अपने मफादात देते हैं। ठीक है, उनके मफादात होते हैं। फिर आप कहते हैं कि जनाब 4 आदमी लेके आप एहतजाज कर लीजिएगा ताकि आपकी भी बात सही रह जाएगी और हम अपना बढ़ाते जाएंगे, और फिर हम इंटरनेशनली, मतलब जो जैसे कहते हैं ना, जवाब पेश करना। मगर तहकीकात होनी चाहिए कि आरिफ नकवी साहब ने किस किस पार्टी को पैसे दिए। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब हमें दिए, हमें हमारे को फंडिंग की है, जैसे कि उन्होंने प्रेस दे। मुख्तलिफ और भी पार्टियों को दिए जाते हैं। इस तरह से सिर्फ एक PTI नहीं है,
یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ فنڈنگز کیوں دے رہے ہیں. دیکھیں باہر کے ممالک میں اجازت نہیں ہوتی ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز یا بڑی کمپنیز جو ہیں وہ سیاسی فنڈز میں پیسے لگائیں. ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں جتنے سیاستدان جو بنے ہیں وہ ان امیروں کی وجہ سے بنے, ان کی فنڈنگز ہو رہی ہوتی ہے. پھر وہ اپنے مفادات پہ قوانین بناتے ہیں, اور جیسے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی جواز دیا جاتا ہے جب سٹا چل رہا ہوتا ہے, میں بڑے کھلے الفاظوں میں کہوں گا. تو یہاں بھی کوئی نہ کوئی جواز دے کے آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. اس کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے, آپ اس کی انکوائری نکال دیں اور یہ دیکھیں کہ جناب کیا کیا بریکٹس ہے. دوسری جانب انٹرسٹ ریٹ جو ہے, بجلی کا تو مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. آپ نے کے الیکٹرک کے پکڑ لیں, ان کے بڑوں کو پکڑ لیں, تحقیقات کریں, نیب کے حوالے ڈالیں کہ جناب یہ کیا کسی میں ہمت ہے یہ چیزیں کرنے کی, ڈالیں. دیکھیں اس ملک کے اب یہ ہے نا ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. آپ تمام آئی پی پیز کے ہیڈ کو ڈال دیں نیب میں, انکوائریاں کریں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, کس طرح سے آپ نے کمائے. کمپنی میں آپ نے اگر پروفٹس دیے ہیں, آپ بیلنس شیٹس اٹھا کے دیکھ لیں یہ پروفٹس کس طرح سے آ رہے ہیں. اگر کمپنی بیلنس شیٹس دکھا رہی ہے کہ آپ کے بے تحاشا پروفٹس ہو رہے ہیں, تو یہ پروفٹس کس طرح ہو رہے ہیں. جیسا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کمپنیز جو ہیں ان کے پیچھے پھر سیاسی جماعتوں کے بھی مفادات آ جاتے ہیں, تو سر وہ تحقیق کرے گا کون پھر؟ دیکھیے آپ کے پاس جیسے آپ نے نیب نیوٹرل ادارے بنائے ہیں نا, بہت سے ایسے ادارے ہیں, آپ ان کو کریں. صرف سیاستدان ہی چور نہیں ہوتے ہیں, ملا جسے کہتے ہیں نا مل جل کے کام ہوتے ہیں. ساری تحقیقات کریں, ان اداروں پر بھی الزامات ہوں گے سب سے پہلے, پھر بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. دوسری بات آتے ہیں ڈالر پہ, آپ انکوائری کرنا شروع کر دیں, جو خرید رہا ہے اس کے اوپر انکوائریاں ڈالنا شروع کریں, دھڑا دھڑ لوگ بیچنا شروع کر دیں گے چھپکے چھپکے. تیسری بات انٹرسٹ ریٹس, آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو پوزیشن بتائیں کہ جناب آپ نے منی مارکیٹ کو مانیٹر کرنا ہے ہر لحاظ سے, اور انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لانا ہے. یہ 3 چھوٹے کام آپ کر لیں, آپ کے ڈالر جو ہے نا راتوں رات گر جائے گا. جو لوگوں نے بتائیں آپ نے, جو چھوٹے آپ نے کہہ دیے, دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں, بہت سے لوگ اپنے ایکسپورٹ کے جو پیسے نہیں منگا رہے ہیں کیونکہ ان کو اندر کی انفارمیشن ہے کہ سر آپ ابھی مت منگائیں. ان لوگوں کو پکڑے, کیوں نہیں پیسے آ رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو لاکھوں ڈالر لے کے الماریوں میں رکھ رہے ہیں, کون سے ایسے ادارے, ان سب کو پکڑیں آپ. ود ان اے منتھ میں کہتا ہوں آپ دیکھیں گے اکانومی بھی صحیح ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, انٹرسٹ ریٹس نیچے آ جائیں گے تو پھر بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, اور اسی بات پہ ایک بریک بھی لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذیشان صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ممنوعہ فنڈنگ میں اور فورن فنڈنگ میں فرق کیا ہوتا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ جواز بھی پیش کیا گیا. ایک چھوٹا سا بریک کے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.